نیشنل پولیس بیورو کے تازہ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں وائلنس اگینسٹ ویمن یعنی کہ خواتین کے خلاف تشدد کے کیسز جو ہیں ان میں گزشتہ 3 سال کے دوران دگنا اضافہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، گھریلو تشدد، جنسی زیادتی، اغوا، غیرت کے نام پر قتل، تیزاب گردی یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ وہ کہانیاں ہیں جو اکثر رپورٹ بھی نہیں ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی ہی ایک سیف سوسائٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں یا یہ خاموشی ہمیں ایک بڑے سانحے کی طرف لے جا رہی ہے؟ مزید اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ خصوصی اسلام آباد ریاض الحق نے۔ ریاض، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ جو وائلنس کیسز ہیں خواتین کے خلاف، اس کا جو ایک ڈیٹا ہے اس کا اوور ویو دے دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے پتہ چل سکے۔ جی بہت شکریہ۔ بالکل فرزانہ، انتہائی اہم ایشو ہے یہ ہمارے معاشرے میں۔ ظاہر ہے جہاں پہ 51% ملک میں خواتین ہیں اور وہاں پہ اگر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو آج ہم اس کا اوور ویو لیتے ہیں، کیونکہ ڈیٹا ہمارے پاس بہت ہے تو ہم ڈیٹا کے بعد فوراً جو ہے وہ دوسری چیزوں پہ آئیں گے۔ تو جو کرائمز کی نوعیت ہے وہ تو کئی جگہوں پہ تو شاید اسکرین پہ بیان کرنے والی بھی نہیں ہے، جو چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں وہ میں یہاں پہ بیان کروں گا۔ جو گھریلو تشدد اور جو مرڈر کے واقعات سمیت جو تیزاب پھینکنے والے، غیرت کے نام پہ قتل والے واقعات، اور اس کے علاوہ جو جنسی زیادتی ہے، پھر اس کے علاوہ ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس جو ہے، جو کام کی جگہ پہ جو ہراسانی کا واقعہ ہے، پھر جنسی اور جسمانی اور جو ذہنی تشدد ہے اس کے حوالے سے جو ہے پوری تفصیل ہے۔ جو پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 2021 سے لے کر اب تک مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر 2021 میں جو یہ فگر تھا ان تمام واقعات کا وہ 30,757 تھا، پھر 2022 میں یہ 35,000 ہو گیا، 2023 میں 46,000 ہو گیا، اور اس کے بعد 2024 میں 61,000 تک یہ پہنچ چکا ہے۔ 2025 کا ڈیٹا ابھی کمپائل ہو رہا ہے، تقریباً فائنل ہو چکا ہے، تو وہ شاید 80 سے زیادہ کراس کر جائے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 2021 میں 35,000 یہ وہ رپورٹڈ کیسز ہیں خواتین کے خلاف جو صنفی امتیاز برت کر جو زیادتی کی جاتی ہے۔ تو 36,000 سے فگر سٹارٹ ہوا ہے ان واقعات کا، اور 61,000 تک جو ہے یہ واقعات پہنچ چکے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ واقعات ہیں وہ جنسی زیادتی کے رپورٹ ہو رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ جو تشدد کے ہیں، چاہے وہ گھریلو تشدد ہے، چاہے وہ کسی اور معاملے پہ جو ہے جسمانی تشدد کیا جاتا ہے، اس کے واقعات سب سے زیادہ جنسی جو زیادتی کے واقعات ہیں وہ 39,000 2021 میں تھے، اور وہ بڑھتے بڑھتے 35,000، پھر 43,000، اور آخر میں 2024 میں 41,000 تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح کڈنیپنگ، اغوا برائے تاوان کہہ لیں یا اغوا، پھر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جاتی وغیرہ کے واقعات بھی رپورٹ ہوتے ہیں، تو وہ 20,000 سے بڑھتے بڑھتے 2024 میں 27,000 تک پہنچ چکے ہیں۔ اور دوسرے کئی ایسے واقعات تھے جو اس میں وائلنس میں لسٹ نہیں کیے گئے، ان کی تعداد بھی جو ہے وہ 1600 سے جو ہے وہ تقریباً 23,000 تک پہنچ چکی ہے۔ تو یہ بڑا شاکنگ فگر ہے، اور صوبائی فگرز کی طرف اگر ہم جائیں تو کسی حد تک پنجاب کی جو ڈیٹا رپورٹنگ ہے وہ نسبتاً بہتر ہوئی ہے۔ کچھ ڈیٹا مینیپولیشن کی بھی رپورٹس آئی ہیں مختلف صوبوں کے حوالے سے۔ اب اس پہ مزید جو ہے وہ آگے پھر ہم اس پہ مزید چل کے اس جو ہے وہ پروگرام میں بحث کرتے ہیں کہ معاملات کیوں ہیں اور کیا ہیں۔ کیسز کی بات ہو رہی ہے، گھریلو تشدد کے اگر کیسز دیکھے جائے تو سب سے زیادہ گھریلو تشدد کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، تو کیا ہم کہیں گے اس کو؟ کیا ہمارا خاندانی نظام واقعی اتنا غیر محفوظ ہو چکا ہے کہ آئے روز ہم اس طرح کے کیسز دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں فرزانہ یہ ایک بہت جو ہے یہ سارا معاملہ بہت پیچیدہ ہے، لیکن اس میں صرف اگر گھریلو تشدد والا جو معاملہ ہے اگر ہم اس سے بھی اٹھا کر دیکھیں تو یہ صرف یہ واقعہ نہیں ہے کہ وہ ہے نا جو رپورٹ ہوئے اور بہت زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اب جو ہے وہ ایک جو ٹرینڈ اس سارے معاملے میں، اس سارے انفارچونیٹلی منفی جو خبریں ہیں جو ہم ڈیٹا ڈسکس کر رہے ہیں، ایک مثبت پہلو یہ سامنے آیا ہے کہ پولیس کے حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ اب لوگ آ کے چیزیں رپورٹ کرتے ہیں، لوگ آ کے بتاتے ہیں۔ آپ نے ڈومیسٹک وائلنس کی بات کی، جو تشدد کی بات کی، گھریلو تشدد جو ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بھائی، اپنے والد، اپنے شوہر یا گھر میں کوئی اور اگر مرد ہے اس کے خلاف جا کر اگر پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں تو اس کے لیے یقیناً عورت کو داد دینا پڑتی ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن میں جا کے درخواست دیتی ہیں، مقدمہ درج کرواتی ہیں، یا اس طرح کا کوئی پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ کرتی ہیں۔ تو ظاہر یقیناً یہ ایک بڑی مثبت جو ہے وہ پیش رفت ہے، لیکن جیسا آپ نے کہا کہ ان واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، تو اس میں اس کی بے تحاشا وجوہات ہیں، جس میں مالی وجوہات بھی ہیں، جس میں اگین بہت سی جگہوں پہ مردوں کا انسیکیور ہونا بھی ہے کہ
بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ عورتوں نے اپنے کاروبار گھروں پہ شروع کر لیے, یا عورت کہیں پڑھا رہی ہے, کہیں پہ جاب کر رہی ہے, تو وہاں پہ جو ہے وہ جیلیسی کا فیکٹر آ گیا. پھر فائنینشیل جو کانفلکٹس ہیں وہ کلیش کرتے ہیں. عموماً جو ہے پولیس اسٹیشن کے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ پیسے کے معاملات پہ, بچوں کو خرچ دینے کے والے معاملات جو ہیں, ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے لڑائیاں ہوگی, وہ کہتے ہیں آپ کماتے ہیں آپ دیں. ریاض اس حوالے سے بہت زیادہ ہیں, لیکن ایک اچھی چیز جو آپ نے ہمیں ابھی بتائی کہ اب لوگ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں, اس کے اوپر بات کرنا شروع ہو گئے ہیں, اس کی رپورٹس کروانا شروع ہو گئے ہیں. تو ایک ہلکا سا اوور ویو اس حوالے سے بھی دے دیں کہ کتنے کیسز ہیں جو اس وقت عدالتوں میں موجود ہیں اور وہ چل رہے ہیں. عدالتوں کے حوالے سے تو تقریباً ہزاروں کیسز ایسے ہیں جو عدالتوں میں ہیں. صرف پنجاب کی حد تک جو ہے وہ بات کی جائے تو ٹوٹل کیسز جو ہے وہ 19,532 کیسز ایسے ہیں جو اب تک وہ ہو رہے ہیں. لیکن جو پریشان کن ٹرینڈ ہے اس سارے معاملے میں وہ ہے پروسیکیوشن. یعنی جب ایک مقدمہ درج ہو گیا ہے اس کے بعد معاملے کو آگے لے کے جانا, کیونکہ صرف عورت کی یہ کامیابی تو ہوگی کہ اس نے اپنے شوہر یا اپنے گھر میں کسی کے خلاف کروا دیا, یا جو کام کی جگہ پہ ہراسانی والا معاملہ ہے, دفتر میں, اسکول میں, کالج, یونیورسٹی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہاں پہ اگر کہیں پہ ان کو ہراسانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اگر وہ ان کے خلاف کمپلینٹ دیتے ہیں تو صرف کمپلینٹ دینا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے علاوہ پولیس لا انفورسمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کو آگے پرسو کیا جائے. تو اور عدالتوں میں جو کیسز ہیں تو ان کا جو اصل چیز یہ ہے کہ آگے وہ کیسے جاتے ہیں. تو وہاں پہ تھوڑا سا جو پنجاب والا اگر ہم بات کریں تو وہ تھوڑا سا پریشان کن یہ ہے, اور یہ تقریباً سارے صوبوں میں ٹرینڈ چل رہا ہے. 4 سے 5, 6 اور 7% کیسز ہیں جو عدالتوں میں موجود ہیں. کتنے کیسز کا فیصلہ ہو چکا ہے, کتنے پینڈنگ ہے؟ اگر پرسنٹیج کی بات کی جائے فرزانہ, میں صرف پنجاب کے کیونکہ ہمارے سامنے ایک بڑا صوبہ ہے, یہاں پہ اس طرح کے واقعات میں بڑا وہ ہوتا ہے, تو اگر جنسی تشدد کی بات کی جائے تو 4% کیسز کا جو ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہے. اور جو واقعات تھے, ہاں جی, جو 4%. اور اگر بات کی جائے کہ کتنے ٹوٹل کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے تو 783 جو ہیں, یہ صرف 2025 کی میں بات کر رہا ہوں, 783 کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے جس میں 4% کا فیصلہ ہوا ہے. تو آپ اسے اندازہ لگائیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو فرسٹریشن کا باعث بنتی ہیں. یہاں سے ایک عورت, ایک لڑکی, ایک والدہ, ماں, بیٹی, بہن جب عدالتی نظام کے پاس جاتی ہے, اور وہ ہمارے ہاں ایک آگے چل کے ہم اس پہ بحث بھی کریں گے, ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ عدالتوں میں جب ایک معاملہ ہو گیا, پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا ویڈیو اس پہ ایک ریکارڈ جو ہے وہ آپ کا آ گیا, ریکارڈ ہو گیا, اس کے بعد بار بار عدالتوں کے چکر, بار بار تھانوں کے چکر, یہ نہیں ہوتا. تو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے پرسنٹیج ہے, بہت ہی شارٹ پرسنٹیج ہے. مطلب کیا وجہ ہے کہ ان کیسز کا فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے؟ کیا اس کی وجہ کیا ہے, کیوں بنتی ہے اس طرح کے معاملات کہ وہ ان کے جو ہے ان کا حل نہیں نکلتا ہے اور وہ فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے ان کیسز کا؟ دیکھیں, اب اگر ہم صرف پنجاب میں, آپ نے اب اگین بات کی, میں اس پہ آتا ہوں کہ فیصلوں کڈنیپنگ, خواتین کی اغوا کے حوالے سے 3,486 کیسز جو ہے وہ درج ہوئے, اور اس کا جو ٹوٹل جو ڈسپوزل کا جو پرسنٹیج ہے وہ آپ حیران ہوں گے, وہ 1% ہے. تو اب حیران, مطلب یہ افسوس کی, مطلب 1%, یعنی 3,486 واقعات ہو رہے ہیں اور یہاں پہ 1% ہمارے پاس پرسنٹیج ہے کہ یہ جناب ڈسپوز آف ہوئے ہیں, ان کے جو معاملات ہیں یعنی حل ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیں 99% خواتین, یہ صرف پنجاب میں ایک سال میں اگر یہ فگر ہے, ایک سال میں یہ حال ہے, تو مجھے اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ اس عدالتی نظام پہ خواتین کیا, مطلب مردوں کا تو معاملہ چلے ہم اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے, خواتین کیا ٹرسٹ کر سکتی ہیں کہ اگر میں کسی شخص کے خلاف عدالت میں جاؤں, پولیس میں جاؤں, پھر پولیس سے وہ سلسلہ عدالت کی طرف جائے, اور وہ کتنا مجھے انصاف ملے گا, بلکہ اس بیچاری کو تو اپنے کام کی جگہ پہ, اپنے گھر پہ اتنا خوار کر دیا جاتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ اس کو مقدمہ دائر کروانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے, اس کو وہاں سے چھوڑنا پڑتا ہے کہ بھئی جان چھوڑو بھئی میری, میں اس کو مزید پرسو نہیں کر سکتی ہوں. بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ بہت پینفل, اور تمام صوبوں میں یہ ٹرینڈ ہے, یہ کسی ایک صوبے میں نہیں ہے انفارچونیٹلی. اب آتے ہیں کہ یہ سارے معاملات کیوں لنگر آن کر رہے ہیں.
مثال کے طور پر کچھ پولیس افیشل سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ ریاض اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیس کا رویہ انتہائی افسوسناک ہوتا ہے. کچھ جو ہے وہ جگہوں پہ بین الاقوامی جو این جی اوز ہیں, آئی این جی اوز وغیرہ ہیں, ان کے جو ہے تعاون سے وہ ٹریننگز بھی ہم کر رہے ہیں, ہم ورک شاپس بھی کر رہے ہیں. ہم جو ہماری لیڈیز پولیس ہیں, ہمارے جو میل پولیس ہیں, کہ آپ کے پاس اگر بچہ آتا ہے یا بچی آتی ہے یا کم عمر لڑکی آتی ہے 18 سال سے عمر, 18 سال سے زیادہ اگر خاتون آپ کے پاس آتی ہیں, آپ نے ان سب کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, آپ کے سوالات کا انداز کیا ہوگا, کہ آپ نے ہنسی مذاق کرنا ہے, آپ نے سنجیدگی سے کس طرح کرنا ہے, آپ نے ان کو کیسے کمفرٹیبل کر کے اپنے سوالات کرنے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ظاہر ہے جس کی وجہ سے یہ کیسز رپورٹ ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں.